الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، اور یہی فقہ ہے۔ فقہ کوئی الگ مادہ یا کوئی ایک الگ سبجیکٹ نہیں ہے جو دین سے ہٹ کر ہو، بلکہ کتاب اور سنت دونوں کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلولا نفر من کل فرقۃ، جو آیت ہے سورہ توبہ کی، کہ کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو نکلیں اپنے گھروں سے اور جا کر علم حاصل کریں تاکہ وہ دین کی سمجھ لے کر واپس آئیں۔ تفقہوا فی الدین، لیتفقہوا فی الدین، تو تفقہ فی الدین یا فقہ فی الدین، دین کی سمجھ، دینی مسائل جو قرآن و حدیث میں آئے ہیں اسی کو تفصیل کے ساتھ جاننا اور اس کے احکامات اور اس کے مسائل کی تفاصیل حاصل کرنا، یہ فقہ ہے۔ اور ہم اس میں گزشتہ کئی دنوں سے فقہ کا سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں، چونکہ یہ ضروری بھی ہے، اور بہت سی بنیادی باتیں جو ہمیں نہیں معلوم تھی یا معلوم تھیں تو لیکن مختصر معلوم تھی، اس حساب سے ہم اب آپ کے سامنے مزید وضو کے تعلق سے، وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، تو اس پر بات ہوگی۔ پھر اس کے بعد کن چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اور پھر اسی طرح کن چیزوں کے لیے وضو ضروری ہے اور کن چیزوں کے لیے وضو ضروری نہیں ہے، ایک ایک کی تفصیل ابھی آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ نمبر 1 پیشاب، اور نمبر 2 پاخانہ، یعنی دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہیں سبیلین، جسے فصیح الفاظ میں کہا جاتا ہے کہ انسان کی غلاظت نکلنے کے دونوں راستوں سے جو بھی غلاظت نکلے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ دلیل سورہ نساء کی آیت نمبر 43 آپ کے سامنے موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا او جاء احد منکم من الغائط، یعنی وضو کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرائط بتلائے ہیں کن کن چیزوں سے وضو کرنا چاہیے، کن کن وجوہات سے، تو اس میں ایک یہ بھی بتلایا گیا کہ یہ کہ تم میں سے کوئی رفع حاجت کر کے لیے آئے تو وہ وضو کرے۔ رفع حاجت یعنی ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے آئے، چاہے وہ چھوٹی ضرورت ہو یا بڑی ضرورت ہو، تو اس کے لیے بھی وضو ہے۔ اچھا، اس کے بعد تیسری چیز ہے ہوا نکل جانا، ہوا کا خارج ہو جانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا، نماز قبول نہیں کرتا، وضو ٹوٹ جائے۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، نماز میں ٹھہر گئے، اب بھائی اب صف میں سے جائیں گے تو بے عزتی ہوگی، تو اچھا ہے پوری نماز ایسے ہی کمپلیٹ کر لو، بعد میں جا کے پھر سے پڑھ لیں گے۔ نہیں، آپ کو اسی حالت میں جہاں آپ کا وضو ٹوٹا ہے، ہوا خارج ہوئی ہے، نماز چھوڑنا ہے، چلے جانا ہے، جا کر وضو بنا کر پھر جہاں امام صاحب جہاں سے پڑھ رہے ہیں وہاں آپ جوائن ہوں گے، اور جتنی رکعتیں آپ کی چھٹی ہوئی ہیں وہ بعد میں آپ ادا کریں گے۔ اب اس میں یہ ہے کہ وضو کرنے تک درمیان میں اگر آپ نے کسی سے بات نہیں کی تو آپ کی وہ پہلی رکعتیں بھی کاؤنٹ ہو سکتی ہیں، لیکن اگر آپ نے کسی سے بات کر دی تو پھر وہ پہلی رکعتیں چلی گئی۔ بلکہ بہتر یہی ہے کہ آپ اس کو شماری نہ کریں، جہاں سے آپ پھر دوبارہ آ کر جوائن ہو رہے ہیں امام صاحب کے ساتھ، وہاں سے ہی آپ کی نماز شروع ہوگی۔ وضو ختم ہو گیا تو نماز ختم ہو گئی، وضو ٹوٹ گیا تھا نماز بھی باطل ہو گئی، نماز بھی باطل ہو گئی، وہ اللہ کے پاس نماز قبول نہیں ہوگی تا وقت کہ وہ وضو نہ کر لے۔ حضرموت سے ایک شخص آیا تھا، حضرموت یہ کیا کہتے ہیں، یمن کا علاقہ ہے۔ ایک شخص حضرت ابو ہریرہ سے دریافت کیا کہ وضو ٹوٹنے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا پیچھے سے آواز کے ساتھ یا آواز کے بغیر ہوا کا خارج ہونا۔ وضو ٹوٹنے سے کیا مراد ہے؟ آواز یا بغیر آواز کہ ہوا اگر نکلتی ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اس بارے میں خواہ مخواہ شک کرنا درست نہیں ہے۔ بسا اوقات انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہوا نکل گئی، لیکن ایسا نہیں بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے ایک اور دلیل ہمارے سامنے صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خود راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے اگر کوئی شخص اپنے پیٹ میں کوئی چیز پائے، پیٹ میں گڑبڑ ہو رہی ہے، پیٹ میں تکلیف ہو رہی ہے، پیٹ میں مروڑ ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے اس کو،
اور اس کے لیے یہ سمجھنا مشکل ہو جائے کہ آیا اس کے پیٹ سے کوئی چیز نکلی ہے یا نہیں نکلی، یعنی ہوا نکلی یا نہ نکلی اس کو احساس نہیں ہو رہا ہے، تو اس وقت کیا کرے؟ وہ مسجد سے اس وقت تک نہیں نکلنا چاہیے جب تک کہ وہ آواز نہ سنے یا بو نہ پالے، یعنی یا تو اسمیل آنی چاہیے گندی بدبو، یا دوسری چیز آواز، یہ دونوں میں سے کوئی ایک چیز اگر وہ پاتا ہے تو وضو ٹوٹ گیا، یعنی اسے یقین نہ ہو جائے کہ اس کے پیٹ سے کوئی چیز خارج ہوئی ہو۔ اگر یقین ہو گیا تو پھر اسے جانا ہی چاہیے اور وضو کرنا ہی چاہیے، چونکہ اس کے بغیر نماز قبول نہیں ہوگی۔ اور چوتھی چیز ہے منی کا نکلنا، اور پانچویں چیز ہے مزی کا نکلنا۔ منی اور مزی، اس سے پہلے شاید یہ میں نے فرق بتلایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا ہے وہ منی سے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے خود اس کا ذکر کیا ہے منی یمنا، کہ منی سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو پیدا کرتا ہے، یہ حقیر سا نطفہ ہے جو انسان سے نکلتا ہے اور اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو پیدا کرتا ہے۔ انسان جو اتنا خوبصورت، اتنا طاقتور، اتنا لمبا چوڑا جو پیدا ہوتا ہے، دیکھنے میں لگتا ہے کہ اتنا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ حقیر پانی، من نطفۃ امشاج، ایک اور مقام پر اللہ نے کہا۔ تو یہ منی اگر نکل جائے، چاہے نیند میں نکلو چاہے بیداری کے عالم میں نکلو، وضو نہیں بلکہ اس میں غسل واجب ہے۔ منی اگر نکلتی ہے تو غسل کرنا واجب ہے۔ مزی نکل جائے، مزی اور منی میں فرق کیا ہے؟ منی گاڑی ہوتی ہے اور مزی پتلی ہوتی ہے۔ مزی جو ہے وہ کپڑے میں جذب ہو جاتی ہے اور منی کپڑوں میں جذب نہیں ہوتی ہے، اوپر رہ جاتی ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں منی سے غسل ہے اور مزی سے اپنی شرمگاہ کا دھونا اور وضو کرنا ہے۔ اس سلسلے میں ایک اور حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کنت رجلا مذاء، مجھے بہت زیادہ مزی نکلا کرتی تھی، تھکان کی وجہ سے بھی نکلتی ہے بسا اوقات۔ تو ایسی صورت میں حضرت علی چونکہ اللہ کے رسول کے داماد بھی تھے تو آپ کو شرم آئی کہ میں کیسے یہ سوال اپنے سسر سے کروں، اللہ کے رسول سے کیسے میں یہ سوال پوچھوں؟ تو انہوں نے ایک شخص کو بھیجا، جا کر کہو کہ اس طرح کا معاملہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فیہ الوضوء، اس کے اندر وضو کرنا ہے، یعنی دھو لینا، جس جگہ پر بھی وہ مزی لگی ہے اس کو دھو لینا چاہیے اور اس کے بعد اس میں وضو کرنا چاہیے۔ مطلب یہ ہوا کہ مزی کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور وضو کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے نیند اتنی زیادہ آ جائے کہ انسان کو پتہ نہ چلے۔ نیند کے اندر دو طرح کی نیند ہوتی ہے، ایک ہلکی سی نیند جسے ہم اونگ کہتے ہیں اور بیٹھے بیٹھے اونگ لیتے ہیں، تو ایسا اونگنا وضو نہیں ٹوٹتا۔ ایسی گہری نیند جس میں خراٹے مار کے انسان سو رہا ہے اور بیٹھ کر نہیں سو سکتا بلکہ لیٹ جائے، بیٹھ کر وہ سو نہیں سکتا ہے، لیٹ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ دلیل ہمارے سامنے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھ ہوا خارج ہونے کی جگہ کا ڈھکن ہے، ڈھکنا ہے، یعنی آنکھ بند ہو گئی، انسان کی نیند لگ گئی، تو اب کیا ہوگا؟ ہوا خارج ہونے کے لیے، کیونکہ جب انسان بیدار رہتا ہے تو پورے ہوش حواس کنٹرول میں رہتے ہیں، ہوا چھوڑنا ہے نہیں چھوڑنا ہے، کہاں ہے کس جگہ پر ہے، تمام چیزوں کا اس کو خیال رہتا ہے۔ لیکن جب آنکھ لگ جاتی ہے، نیند میں ہوتا ہے، کون بازو بیٹھا ہے اسے نہیں معلوم ہے، اسے کیا احساس ہی نہیں ہے کہ کہاں، تو وہ اس کو بغیر احساس کے ہوا نکل جاتی ہے، یعنی کہ مطلب یہ ہو گیا کہ آنکھ کا بند ہونا، نیند کا لگ جانا، انسان کے جسم کے تمام اعضاء کا ڈھیلا پڑ جانا ہے۔ ڈھیلا پڑ جانے کے بعد اب انسان اگر سو جاتا ہے تو اس سے ہوا اگر خارج ہو جاتی ہے تو اس کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو اس میں کہا گیا کہ گہری نیند ہے جس میں انسان بے قابو ہو جائے، زمین پر بیٹھ نہ سکے بلکہ وہ لیٹ جائے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے وضو کرنا واجب ہے۔ البتہ بیٹھے بیٹھے اونگ لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ دلیل صحیح مسلم کی روایت ہمارے سامنے موجود ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ عشاء کی نماز کا انتظار کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ بیٹھے بیٹھے ان کے سر جھوم جاتے تھے، پھر وہ اٹھتے اور وضو کیے بغیر نماز پڑھتے تھے۔ صحیح مسلم، امام شافعی، ابو داؤد اور امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے۔ اب یہاں دیکھیں صحابہ کرام عشاء کی نماز کا انتظار کرتے بیٹھے ہوئے، اللہ کے رسول عشاء کی نماز کو
تاخیر سے پڑھتے تھے، لیٹ کرتے تھے اس میں تھوڑی سی. ہر نماز کو اول وقت میں پڑھنا افضل ہے، عشاء کی نماز کو تاخیر سے پڑھنا افضل ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ ہماری امت میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے نبی کی کھلا مخالفت کرنا چاہتے ہیں، ہر نماز کو آخر وقت میں پڑھتے ہیں اور عشاء کو اول وقت میں پڑھنا چاہتے ہیں اور پڑھ رہے ہیں. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صراحتاً مخالفت ہے. یہاں پر کہا گیا کہ صحابہ اکرام بیٹھے بیٹھے انتظار کرتے کرتے نیند لگ جاتی تھی، اونگتے تھے، بیٹھ کر ان کے سر جھومنے لگتے تھے، لیکن وہ زمین پر بیٹھے ہوئے رہتے تھے، جھولتے جھولتے نیچے گر نہیں جاتے تھے، اتنی گہری نیند نہیں لگتی تھی کہ انہیں احساس نہ ہو. اسی حالت میں وہ اٹھ کر وضو کیے بغیر نماز پڑھتے تھے. پتہ یہ چلا کہ اگر انسان کبھی بیٹھے بیٹھے نیند لگ گئی، اسے اونگ آ گئی، کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، جب بیٹھا ہوتا ہے تو ہوا کے نکلنے کا امکان اور کم ہو جاتا ہے جب تک کہ وہ اس کے لیے اپنی کروٹ نہ بدلے. تو بیٹھی ہوئی حالت میں انسان کا ہوا کا نکلنا کم ہو جائے اور وہ اونگ رہا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. کبھی انسان قرآن پڑھتے بیٹھتا ہے، بیٹھے بیٹھے اچانک نیند لگ جاتی ہے، تھوڑی سی اونگ آ جاتی ہے، تو ایسی صورت میں بھی اس کو وضو بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد تیسری چیز ہے بے ہوشی. بے ہوش کر دیا جائے کسی کو، انجیکشن دے دیا گیا کسی کو بے ہوشی کا، یا ہے کہ کوئی نشہ کر لیا، نشے کی چیز کچھ سونگھ لیا، کچھ پی لیا، یا اسی طرح پاگل پن، جنون، دیوانہ ہے اور اس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا. یا بسا اوقات کبھی بھوک کی وجہ سے، کبھی گرمی کی وجہ سے، کبھی تھکان کی وجہ سے انسان پر غشی طاری ہو جاتی ہے، کچھ نظر نہیں آتا ہے اس کو، تھوڑی دیر کے لیے وہ ایک دم آنکھ اس کی ایسا لگتا ہے آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا اور وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے. اور خواتین اکثر ایسا ان کے ساتھ ہوتا ہے ان کے ماہواری کے ایام میں. یا پھر اسی طرح کوئی دوا استعمال کر رہا ہے، وہ دوا کی وجہ سے بھی بسا اوقات کیا ہوتا ہے بہت زیادہ غنودگی طاری ہو جاتی ہے. جیسے کہ خصوص گلے کی دوا اگر کوئی استعمال کر رہا ہے، کھانسی یا گلا صاف ہونے کی دوا کوئی لے رہا ہے، تو اس میں بہت زیادہ نشہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان بے ہوش ہو جائے. یا پھر کسی آپریشن کرنے کے لیے کسی وجہ سے انسان کو بے ہوش کرنا پڑے، ایسی تمام صورتوں میں اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. خواہ انسان زمین پر بیٹھا ہو، بیٹھ کر رہ سکتا ہو یا نہ بیٹھ سکتا ہو، ہر حال میں وضو ٹوٹ جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ بے ہوشی کی حالت میں انسان کو اپنے جسم سے کسی چیز کے نکلنے یا نہ نکلنے کا پتہ نہیں چل سکتا ہے. بے ہوش ہو گیا، اب اس کی جسم سے کیا نکل رہا ہے کیا نہیں نکل رہا ہے اسے احساس نہیں ہو سکتا ہے. تو ایسی صورت میں اس پر وضو کرنا واجب ہو جاتا ہے. چوتھی چیز ہے اپنی شرمگاہ کو بغیر کسی آڑ کے، یعنی بغیر کپڑے کے ڈائریکٹ ہاتھ لگانا، شرمگاہ کو چھو لینا. شرمگاہ کو اس طرح چھوا جائے کہ درمیان میں کوئی چیز حائل نہ ہو، کپڑا نہ ہو، کچھ نہ ہو، ڈائریکٹ انسان اگر اپنا ہاتھ لگا دے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح بچوں کو دھلاتے وقت، چھوٹے بچوں کو، تو خواتین بھی عام طور پر یہ سوال کرتی ہیں، تو ان کا بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، شرمگاہ کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. دلیل کیا ہے؟ حضرت بصرہ بنت صفوان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی شرمگاہ کو چھوئے تو وہ نماز نہ پڑھے تا وقت کہ وہ وضو نہ کر لے. امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ کی روایت ہے. ترمذی نے اس کو صحیح قرار دیا، بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اس بارے میں یہ سب سے صحیح حدیث ہے، اور اس حدیث کو امام مالک، امام شافعی اور دوسرے ائمہ نے بھی روایت کیا ہے. ایک حدیث اس کے خلاف میں آتی ہے، وہ حدیث حضرت طلق بن علی رضی اللہ عنہ کی حدیث، حضرت طلق بن علی رضی اللہ عنہ، حضرت طلق بن علی کی ہے. اس روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص آ کر پوچھتا ہے اللہ کے رسول اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے تو وضو بنانا ہے؟ تو کہا کہ نہیں، وہ تو تمہارے جسم کا ایک حصہ ہے. اب یہ دو روایتیں، دو حدیثیں ہم کو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ دونوں کے درمیان ٹکراؤ ہے. ایک روایت میں آپ نے کہا کہ وضو بنانا ہے، دوسری روایت میں آپ نے کہا کہ وضو نہیں بنانا ہے. دونوں روایتوں کو جب ہم چھان بین کرتے ہیں، دونوں روایتوں کی روایات کی تحقیق کرتے ہیں، تو علماء اس بات پر پہنچتے ہیں کہ یہ روایت زیادہ صحیح ہے جس میں وضو بنانے کا حکم دیا گیا ہے. دوسرا اس سے مسئلہ یہ نکالا گیا کہ جس روایت میں ہے کہ وضو نہ بنائے، اس میں ممکن ہے کہ وہ ڈائریکٹ کے بغیر کپڑے کے اوپر سے اگر ہاتھ لگ جائے
تو اس میں وضو نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن ڈائریکٹ اگر ہاتھ لگ جائے کپڑے کے بغیر تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور ایسی صورت میں اس کو وضو بنانا ہے۔ اس کے بعد ہے نکسیر اور قے۔ نکسیر، ناک سے خون بہ گیا، گرمی میں انسان باہر گیا اور اس کی ناک سے خون بہنا شروع ہو گیا، قے ہو گئی، تو ان دونوں سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسا کہ ایک روایت ہمارے سامنے حضرت ابن ابی الدرداء کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قے کی تو آپ نے وضو کیا، ترمذی کی یہ روایت ہے۔ اب اس بارے میں بھی علماء کا اختلاف ہے کہ وہ قے کتنی ہونی چاہیے، منہ بھر کر قے کرے یا تھوڑی سی قے بھی ہو جائے تو کیا اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو اس میں اس روایت میں کہیں بھی اس بات کی وضاحت نہیں ہے کہ قے آپ نے کتنی کی تھی، پہلی بات۔ دوسرا، بعض علماء نے کہا کہ قے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے قے کی وجہ سے وضو کیا، بلکہ قے کیا تھا، بعد میں آپ نے کلی کرنے کی جگہ پر، منہ صاف کرنے کی جگہ پر آپ نے پوری طرح وضو ہی کر لیا ہے۔ یہ چیزیں تھی جن سے وضو ٹوٹ جاتا تھا۔ اب وہ چیزیں جن سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، کون سے کام کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ آئیے ہم جانتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے عورت کو ٹچ کرنا۔ عورت کا ٹچ کرنا، شوہر ہے اپنی بیوی کو ٹچ کر رہا ہے، چھو رہا ہے، اس کو بوسہ لے رہا ہے، اس کو کس کر رہا ہے، تو کیا ایسی صورت میں اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا ہے، وضو نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن فرق ہے، آگے بتاؤں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بوسہ لیا، حالانکہ آپ روزے سے تھے۔ روزے کی حالت میں بوسہ لینا جائز ہے، اور فرمایا بوسے سے وضو نہیں ٹوٹتا اور نہ روزہ ٹوٹتا ہے۔ یہ ایک ٹکڑا ہے حدیث کا کہ بوسے سے، یعنی بوسہ کس کو کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں، بوسہ کس کو کہا جاتا ہے، تو کس لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے اور نہ ہی روزہ ٹوٹتا ہے۔ بات یہاں تک ٹھیک ہے، لیکن ایک اور روایت آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کا بوسہ لیتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ کنٹرول کرنے والے تھے، آپ سے زیادہ کنٹرول سے مطلب یہ ہے کہ آپ بے قابو نہیں ہو جاتے تھے، بوسہ لے کر پھر مزید اور آگے نہیں بڑھتے تھے، وہیں پر آپ رک جایا کرتے تھے۔ اب یہ انسان، ہر انسان کا الگ الگ معیار ہوتا ہے، کوئی انسان بوسہ لے کر وہیں پر رک جائے، یا کہ بوسہ لیتے لیتے پھر انسان وہ آگے بڑھ جائے اور پھر جمعہ تک اس کی نوبت پہنچ جائے تو پھر اس کو تو غسل کرنا بھی واجب ہو جائے گا۔ تو یہاں پر اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بوسے سے کیا مراد ہے اور کس حد تک انسان کنٹرول کر سکتا ہے، کہ اگر کہیں بوسہ لیتے ہوئے بھی اگر اس کی مزی نکل جائے تو پھر اس کو وضو کرنا ہے۔ بوسہ لیتے ہوئے اگر مزید، جیسے میں نے کہا کہ وہ لکوڈ جو کپڑے میں جذب ہو جائے تو پھر اس پر وضو ہے، اور اگر وہ کپڑے میں جذب نہیں ہو رہا ہے تو وہ منی ہے اور اس پر غسل کرنا واجب ہے۔ لیکن ایسے ہی اگر کوئی عورت کو چھو لے یا بوسہ لے لے لائٹ سے تو ایسی صورت میں اس کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے، جیسے کہ روایت ہے۔ ایک اور روایت نیچے آ رہی ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، ٹچ کرنے کے سلسلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں سوئی ہوتی تھی اور میرے پاؤں آپ کے قبلے کی طرف ہوتے تھے، جب آپ سجدے میں جاتے تو مجھے ہاتھ سے ہٹا دیتے۔ نماز میں ٹچ کر رہے ہیں آپ، نماز کی حالت ہے، نماز میں، نماز خراب نہیں ہو رہی، اور میں اپنے پاؤں سکیڑ لیتی تھی، پاؤں قریب کر لیتی تھی۔ مطلب یہ ہوا کہ وضو کی حالت میں عورت کو چھونے سے، ٹچ کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 2، قہقہا، ہنسنے سے۔ کسی کو وضو کرنے کے بعد زور کی ہنسی آ گئی، کوئی کامیڈی ہو گئی، کوئی جوک سن لیا، یا کہ کوئی ایسا کام دیکھ لیے جس کی وجہ سے ہنسی آ گئی، ہنسنے سے وضو نہیں ٹوٹتا سوائے احناف کے، سب کا یہ اتفاق۔ احناف یہ کہتے ہیں کہ ہنسنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اب اس کی کیا دلیل ہے وہی زیادہ بہتر جانتے ہیں، لیکن صحیح بات تو یہ ہے کہ وضو ٹوٹنے کی جو دلائل ابھی ہم نے اوپر پڑھے ہیں پہلے کہ وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، اس میں ہنسی کا کہیں تذکرہ نہیں ہے کہ ہنسی سے ہوا نکلنا، پیشاب پاخانہ نکلنا، منی مزی کا نکلنا، یہ تمام چیزیں تو ہے، لیکن اس کے علاوہ ایک آدمی کا اپنا ہنسنا اور مسکرانا اور اس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اچھا، اب یہ دو چیزیں تو ہو گئی کہ کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے اور کن چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ وضو کن کن چیزوں کے لیے کرنا ضروری ہے، یعنی یہ کہ
मैं कोई काम करना चाह रहा हूँ, कुरान की तिलावत करना चाह रहा हूँ, मैं नमाज पढ़ना चाह रहा हूँ, मैं सजदा करना चाह रहा हूँ, तो कहाँ कहाँ मुझे वज़ू ज़रूरी है और कहाँ कहाँ मेरे लिए वज़ू ज़रूरी नहीं है। नमाज, नंबर एक, नमाज कोई भी नमाज, नफिल हो, फ़र्ज हो, सुन्नत हो, हाँ, तहज्जुद हो, कोई भी नमाज हो, इनफरादी हो, तन्हा पढ़ने वाली नमाज हो, इज्तिमाई नमाज हो, कोई भी नमाज हो, आपको वज़ू करना ज़रूरी है। ला सलाता बिगैरी तहूरिन, कि बगैर वज़ू के नमाज नहीं होती है। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला पाकीज़गी यानी वज़ू के बग़ैर कोई नमाज कबूल नहीं करता और ना ही कोई सदक़ा कबूल करता है जो माल गनीमत से चोरी करके दिया गया हो। यानी चोरी के माल से किया गया सदक़ा अल्लाह ताला कबूल नहीं करता, बग़ैर वज़ू के नमाज को भी अल्लाह ताला कबूल नहीं करता। और ख़वातीन के ताल्लुक़ से हदीस का एक मज़ीद अल्फाज ये भी हैं कि बग़ैर दुपट्टे के औरत की नमाज भी कबूल नहीं होती है। तो नमाज की कबूलियत के लिए वज़ू का होना ज़रूरी है। कुरान पाक का छूना, कुरान को टच करना है, कुरान अपने हाथ में लेना है। आप जो हार्ड कॉपी है कुरान की, उसको लेकर आप पढ़ना चाहते हैं, तो ऐसी सूरत में उसके लिए भी वज़ू करना चाहिए। कुरान की आयत है, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, कि इस कुरान को पाक लोग यानी बावज़ू लोग ही छुएं। तो मतलब ये हुआ कि वज़ू करके ही उसको छूना चाहिए। अब एक सवाल आप लोगों के जहन में आएगा कि हम फ़ोन में कुरान पढ़ते हैं, तो क्या उसके लिए भी वज़ू ज़रूरी है? फ़ोन के अंदर की कुरान हार्ड कॉपी नहीं है, सॉफ्ट कॉपी है, वो हाइड भी हो सकती है और उसको हम बैक कर दें तो वो बंद भी हो जा सकती है, फोल्डर उसका, ऐप उसका बंद हो जा सकता है। तो ऐसी सूरत में क्या कुरान फ़ोन से पढ़ते वक्त वज़ू करना ज़रूरी है? कुरान पढ़ते वक्त वज़ू करना ज़रूरी है, कुरान पढ़ते वक्त वज़ू करना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप फ़ोन से पढ़ रहे हैं, फ़ोन से आप पढ़ रहे हैं, दौरान में वज़ू टूट गया, तो आपको वज़ू फ़ौरन बनाने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि वो हार्ड कॉपी आपके हाथ में नहीं है। अफ़ज़ल और आदाब जो कुरान पढ़ने के आदाब बयान किए गए, उन आदाब में ये है कि उसको बावज़ू होकर ही पढ़ा जाए। हाँ, एक अलग बात है कि इंसान को कुरान याद है, सीने में उसके कुरान महफूज है, कुछ सूरतें याद है, कुछ छोटी छोटी सूरतें याद है, कुछ आयतें याद है, वो उसको दोहराना चाहता है और वज़ू उसका टूट गया है, अब उसको बार बार वज़ू नहीं बना सकता है, तो वो बग़ैर वज़ू के उन याद की हुई आयतों को दोहरा सकता है। लेकिन यहाँ बात टच करने की हो रही है, यहाँ चूँकि वो टच नहीं कर रहा है, छू नहीं रहा है, तो ऐसी सूरत में भी वो बग़ैर वज़ू के उन आयतों का विर्द कर सकता है, लेकिन जनाबत की हालत ना हो। जनाबत की हालत से मुराद वो बीवी से जिमा किया हुआ ना हो या कि उसको एहतलाम हुआ ना हो। ऐसी सूरत में जबकि वो पाक हो, तहारत से हो, तहारत उसकी ना टूटी, वज़ू तो टूटा हुआ हो लेकिन तहारत ना टूटी हो, तो ऐसी सूरत में वो पढ़ सकता है। लेकिन अगर तहारत टूटी हुई हो तो उसे पहले फुर्सत में गुस्ल करना होगा, उसके बाद ही कुरान की आयत को वो पढ़ सकता है। इसी तरह काबा का तवाफ़, इसके लिए भी वज़ू के ज़रूरी होने या ना होने में अगरचे के उलमा के दरमियान इख्तलाफ है, लेकिन सही बात यह है कि तवाफ़ के लिए वज़ू ज़रूरी है और जो सई है सफ़ा मरवा के दरमियान, उस सई के लिए वज़ू ज़रूरी नहीं है। इसी तरह इंसान बसा औक़ात, वो बात जो यहाँ पर ज़िक्र नहीं है, सजदे शुक्र, शुक्राने का सजदा करना चाहता है। कोई खुशी उसको हासिल हुई, एग्ज़ाम में पास हो गया, या कोई अच्छी जो है ना उसको जॉब मिल गई, या जो है उसको कोई इनाम मिल गया, अवार्ड मिल गया, कुछ भी खुशी की बात उसको मालूम हुई, फ़ौरन वो सजदा करना चाहता है, तो क्या उसके लिए वज़ू ज़रूरी है? वज़ू ज़रूरी नहीं है, सिर्फ सजदा कर रहा है वो। बेहतर है आदाब के एतबार से अगर देखा जाए तो वज़ू बनाकर अगर वो करता है तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन बगैर वज़ू के भी वो सजदा किया जा सकता है। लेकिन बेहतर ये है कि सजदे की जगह पर वो पूरी नमाज ही पढ़ ले।
شکرانے کی نماز ہی 2 رکعت ادا کر کے اللہ کا شکر بجا لائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سجدہ شکر ثابت ہے، صحابہ کرام سے سجدہ شکر ثابت ہے، جیسے حضرت کیا نام ہے، سراقہ بن مالک غالباً جب ان کی توبہ قبول ہوئی تھی تو وہ سجدے میں گر پڑے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کافی دیر تک سجدہ کیا کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم سجدہ کر کے بھی شکر ادا کر سکتے ہیں اور اس کے لیے وضو کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اب آئیے جانتے ہیں وہ چیزیں جن کے لیے وضو کرنا مستحب ہے، مستحب یعنی بہتر ہے۔ تو پہلی چیز یہاں پر لائی گئی قرآن پڑھتے وقت، قرآن پڑھتے وقت جیسے میں نے ابھی کہا آپ قرآن ہاتھ میں لے کر نہیں پڑھ رہے ہیں، جو آپ کو یاد ہے اس سے آپ پڑھ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں اسی طرح اللہ کا ذکر کرتے وقت سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوۃ الا باللہ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی وزنت عرشی ومداد کلمات، اس طرح کی جو بھی آپ اذکار پڑھ رہے ہیں، استغفر اللہ، جو بھی آپ استغفار یا جو بھی آپ ذکر کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کو باوضو ہونا افضل ہے، مستحب ہے۔ لیکن اگر وضو نہ ہو تو بھی آپ کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ اللہ کا ذکر کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اور حضرت یہاں پر ایک حدیث ہے، حضرت مہاجر بن حنفذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، میں نے سلام کیا تو آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ آپ وضو مکمل کیا اور پھر سلام کا جواب دیا، فرمایا میں نے تمہارے سلام کا جواب اس لیے نہیں دیا کہ مجھے یہ بات پسند نہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر پاکیزگی کے بغیر کروں۔ تو یہاں پر دیکھیں آپ، سلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کا ذکر آ رہا ہے نا اس میں، تو اس لیے آپ نے کہا کہ میں یہ زیادہ بہتر سمجھتا تھا کہ میں وضو کر کے ہی جواب دوں۔ تو کیا آپ بغیر وضو کے سلام کا جواب دے سکتے نہیں دے سکتے؟ دے سکتے ہیں۔ یہ آپ نے کہا آپ کا اپنا عمل تھا، لیکن بسا اوقات دوسری روایت سے اس بات کا بھی تذکرہ ملتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بغیر وضو کے بھی سلام کا جواب دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر پاکیزگی کی حالت میں کرنا مستحب ہے، یعنی طہارت نہ ٹوٹی ہوئی ہو، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا تو جائز ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ کو تمام اوقات میں یاد فرمایا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ احیاء فی کل احیان، حدیث کے الفاظ ہر وقت اللہ کو یاد کرتے تھے سوائے بیت الخلاء کے، سوائے ٹوائلٹ روم کے، وہاں پر آپ اللہ کو یاد نہیں کرتے تھے، اسی لیے نکلنے کے بعد کی دعا سکھائی، غفرانک، اللہ اتنی دیر میں تجھے یاد نہ کر سکا، اب مجھے تو معاف فرما دے۔ اسی طرح سونے سے پہلے وضو کرنا افضل ہے، اس کی بھی حدیث آئی ہے اور فضیلت آئی ہے، سونے سے پہلے وضو کر کے سونے پر اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو اس کی حفاظت اور اس کی نگرانی کے لیے مقرر کر دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی وہ رات میں اٹھ کر دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، جیسے کہ حدیث آگے حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سونے لگو تو وضو کرو جیسا کہ تم نماز کے لیے وضو کرتے ہو، پھر دائیں کروٹ پر لیٹ کر یہ دعا پڑھو، اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت۔ اللہ میں نے اپنی جان تیرے حوالے کر دی، اپنے چہرے کو تیرے طرف پھیر دیا، اپنے معاملے کو تیرے حوالے کر دیا، تیری محبت اور خوف کے ساتھ تجھی پر ٹیک لگا دیا، تجھ سے بھاگ کر صرف تیری ہی پاس پناہ ہے اور نجات کی جگہ ہے۔ اے اللہ تو نے جو کتاب اتاری میں اس پر ایمان لایا، اور تو نے جو نبی بھیجا میں اس پر ایمان لے آیا۔ آپ نے کہا کہ باوضو ہو کر یہ دعا پڑھ کر سو جائے، اور تم اس رات نیند کی حالت میں اگر مر جاؤ، اگر تم رات کو مر جاؤ تو فطرت پر مرو گے، یعنی تمہارا خاتمہ بالخیر ہوگا، اس دعا کے بعد کوئی بات نہ کرو، یہ آخری دعا، وضو کر لیے بستر پر آئے، ساری دعائیں پڑھ لیے، سارے اذکار پڑھ لیے، آخر میں یہ دعا پڑھ کے اب کسی سے کوئی بات چیت نہیں، بس سو جاؤ، تو پھر تمہارا خاتمہ اگر ہو جائے تو وہ خاتمہ کیا ہوگا؟ خیر پر ہوگا۔
जनाबत की हालत में वज़ू करना, जनाबत की हालत में गुस्ल करना वाजिब है, लेकिन वज़ू करना क्यों वज़ू करना चाहिए? जैसे मिसाल के तौर पर रमज़ान में रात में किसी ने अपनी बीवी से जिमा किया, अब उसको सहरी खाना है, वक्त नहीं है गुस्ल करने का, तो क्या करना चाहिए? वज़ू कर लेना चाहिए, मुस्तहब है। हज़रत आयशा से रिवायत है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाबत की हालत में होते और खाना या सोना चाहते, रात में नींद में उठे, वज़ू कर लिया, फिर सो गए, अब गुस्ल करना है, सुबह में गुस्ल करना है, तो सुबह तक उसी हालत में नहीं रहना चाहिए, बल्कि वज़ू कर लेना चाहिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू फरमा लेते जैसे आप नमाज के लिए वज़ू फरमाते थे। सही बुखारी और सही मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई, इब्न माजा और इमाम अहमद की ये रिवायत है। तो मालूम ये हुआ कि जनाबत की हालत में, जबकि गुस्ल वाजिब है, लेकिन गुस्ल के लिए अगर वक्त है कि बाद में उसको गुस्ल करना है या बाद में वो गुस्ल कर सकता है, और अब उसके पास मिसाल के तौर पर अगर सहरी की बात है तो उसके पास इतना वक्त नहीं है कि वो गुस्ल करे, तो ऐसी सूरत में वो वज़ू करके सहरी खा ले सकता है, फिर उसके बाद नमाज को जाने से पहले वो गुस्ल करके नमाज को जा सकता है। जनाबत की हालत में एक और गुस्ल है, जनाबत की हालत में एक और वज़ू है जिसका तस्करा यहाँ नहीं आया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों से एक मरतबा जिमा करने के बाद वज़ू करते, फिर जब दोबारा जिमा करने की नीयत होती, फिर दोबारा अपनी बीवी से मिलना चाहते, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर वज़ू करते थे। गुस्ल तो नहीं करते थे, गुस्ल अगरचे के वाजिब हो चुका था, लेकिन गुस्ल बाद में करना है, फिर एक मरतबा बीवी से मिलना है, तो आप गुस्ल की जगह पर वज़ू करते थे, इसलिए कि ये इंसान को और इंसान के अंदर नशात पैदा करता है, चुस्ती पैदा करता है, उसको और एक्टिव करता है। उसके बाद नंबर 4, गुस्ल से पहले, यानी जब गुस्ल जनाबत से पहले का जो गुस्ल इंसान को करना है, हज़रत आयशा की रिवायत है, सही बुखारी और सही मुस्लिम की ये रिवायत है, इमाम अहमद, अबू दाऊद, इब्न माजा और नसाई ने भी रिवायत किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जनाबत से गुस्ल फरमाते, बहुत से लोगों को यह हदीस गौर से सुननी चाहिए, बहुत से लोगों को नहीं मालूम, बहुत सी ख़वातीन को नहीं मालूम, बहुत से मर्द को नहीं मालूम, बहुत से बच्चों को नहीं मालूम जो बालिग हो चुके हैं। एहतलाम अगर हो जाए, नींद की हालत में मनी निकल जाए, तो उसे गुस्ल कैसे करना चाहिए, इसी तरह मियाँ बीवी जिमा कर लें तो उन्हें गुस्ल कैसे करना चाहिए, कई लोगों को इसका इल्म नहीं है। आइए इस हदीस को आप तफसील से जानिए। हज़रत आयशा की हदीस है, बयान कौन कर रही हैं? हज़रत आयशा बयान कर रही हैं। सीखने में हमें शर्म नहीं आनी चाहिए। हज़रत आयशा उम्महातुल मोमिनीन जो कि फ़क़ीहा हैं उम्मत की, वो हमें सिखा रही हैं हज़रत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे ऐसी हालत में गुस्ल करते थे। जनाबत से गुस्ल फरमाना, जनाबत का गुस्ल कैसे हो, जुनूबी हालत में गुस्ल कैसे करना चाहिए, इसके आप कुछ भी टाइटल लगा लें। तो पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपने हाथ धोना चाहिए, सबसे पहले अपने हाथ धो लेना चाहिए, फिर दाएं हाथ से बाएं हाथ पर पानी डालकर अपनी शर्मगाह धोना चाहिए। शर्मगाह धोते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शर्मगाह को साबुन अगर है तो साबुन से आप धो लीजिए, साफ हो जाए ताकि कोई गलाजत वहाँ लगी हुई ना रहे। उसके बाद फिर अपने दोनों हाथों को, यहाँ पर आया कि फिर वज़ू फरमाते जैसा कि आप नमाज के लिए वज़ू फरमाया करते थे। तफसील ये है उसकी कि आप पहले अपना राइट हैंड कोहनी तक 3 मरतबा धो लें, फिर लेफ्ट हैंड अपना कोहनी तक 3 मरतबा धो, 3 मरतबा दोनों हाथों को कोहनियों तक धो लें। कब? शर्मगाह धोने के बाद। पहले एक मरतबा खाली हाथ धोना है, कहाँ तक? हथेलियों तक, फिर शर्मगाह धोना, फिर उसके बाद हाथों को कोहनियों तक धोना, फिर उसके बाद पूरा वज़ू करना, पूरा वज़ू करना, वज़ू का ऊपर जो तरीका बतलाया गया, पूरा मुकम्मल वज़ू करना। कहाँ तक? सर के मसाह के से पहले तक, मतलब दोनों हाथों को फिर से धोना, हथेलियों को कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना, चेहरे को धोना, हाथ फिर कोहनियों तक धोना दोबारा। पहले से अगरचे कि आप धो लिया वज़ू से पहले, लेकिन फिर वज़ू के हिस्सा समझते हुए, उसको वज़ू का एक रुकन है, उसको फिर आप कोहनियों तक धोना। अब आई बारी सर के मसा करनी, यहां पर आकर आपको रुक जाना है, सर का मसा नहीं करना है, बल्कि पूरा पानी सर पर बहाना है, सर पर पानी डालकर बहाना है। 3 मरतबा पानी डालें इस एतबार से कि वो पानी पूरा आपके जिस्म तक पहुंच जाए।
जिस्म के हर हिस्से को टच हो जाए। अब यह बसा औकात ऐसा होता है कि टच ना हो पाए, पानी आप लेकर डाल रहे हैं, उड़ेल रहे हैं, लेकिन नहीं पहुंच रहा है, तो आप उसको हाथों से मल कर पूरे जिस्म तक उसको पहुंचाना चाहिए। अगर आप शावर से ना रहे हैं तो और आसान है, शावर के नीचे खड़े हो गए और आपने उस पर सर पर पानी आपने बहाना शुरू कर दिया तो पूरे जिस्म तक खुद ब खुद पानी पहुंच जाएगा। अगर आपको लगता है कि पानी कहीं नहीं पहुंच पा रहा है तो वहां आप हाथ से मल कर पानी को पहुंचाएंगे, फिर उसके बाद पाँव धोएंगे, आखिर में पाँव धो लेंगे। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, ये तो गुस्ल हो गया, गुस्ल यहाँ तक ख़त्म, अब मसला है नहाने का। ये जो शरई गुस्ल है, एक इंसान जुनूबी हालत में गुस्ल करना था, 5 मिनट भी नहीं लगते उसको इतना गुस्ल करने के लिए, लेकिन अब हमको चूंकि रगड़ रगड़ के नहाना है, शैम्पू लगाना है, गर्म पानी होना है, फला होना है, ये सब के लिए हमारे पास आधा घंटा, अरे इतनी देर नहीं, फिर पानी नहीं नहाएंगे, बाद में नहा लेंगे। नहीं, गुस्ल करने के लिए 5 मिनट लगते हैं। आप तहारत जाएं, आप धो लें और वज़ू कर लें। वज़ू के बाद आप जब मसा करने की बारी आ रही है तो आप अपने सर पर पानी बहाकर पूरे जिस्म को धो लें, ये आपका गुस्ल हो गया। अब ये अलग बात है कि आपको जिस्म से बदबू दूर करना है, सफाई हासिल करना है, तो आप साबुन लगाएं, शैम्पू लगाएं, जो भी लगाएं, आप उसको जितनी देर चाहे नहाएं, आप उसको उसके लिए वक्त की बात अलग है। लेकिन जहाँ तक बात है गुस्ल की, तो ये गुस्ल का ये तरीक़ा है, गुस्ल का तरीक़ा ये है। अब बाद लोग सवाल ये करते हैं कि पैर धोने की बात आई है, पैर धोने की बात जब आई है तो जब हम सर पर पानी डालते हैं तो पैर भी भीग जाते हैं, तो फिर अलग से पैर धोने की क्या ज़रूरत है? चूँकि हम ये सर का मसा नहीं कर रहे हैं, वज़ू के अंदर पानी सर पर बहाने के बजाय सिर्फ मसा करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम गुस्ल कर रहे हैं, जो जनाबत का गुस्ल है, हम पानी बहा रहे हैं। पैर धोना एक अलग हिस्सा है आखिर में, तो इसलिए हम अलग से पैर धोएंगे। बल्कि बाज़ रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर में पैर धोया करते थे। अच्छा, इसके बाद और एक बात ये है कि हर नमाज के लिए ताज़ा वज़ू करना मुस्तहब है। अच्छा है कि हर नमाज के लिए अलग अलग वज़ू किया जाए, लेकिन वैसा नहीं एक वज़ू से 40 दिन की नमाज़ें पढ़ना, ऐसा तो कोई इंसान नहीं, शैतानी कर सकता है। हज़रत बुरैदा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के लिए ताज़ा वज़ू फरमाया करते थे। हर नमाज के लिए अलग अलग वज़ू। क्यों? वज़ू की फजीलत क्या है? एक मरतबा जब आप वज़ू करते हैं तो जिस्म के हर हिस्से से गुनाह झड़ जाते हैं। वज़ू के बाद की दुआ आप पढ़ते हैं तो जन्नत के 8 दरवाजे आपके लिए खोल दिए जाते हैं। तो ये फजीलत हर नमाज के वक्त आपको हासिल होगी। फ़तेह मक्का के रोज़ आप वज़ू करते हुए मौज़ों पर मसा फरमाया और फिर 5वीं नमाज, पाँचों नमाजें एक ही वज़ू में अदा फरमाई। हज़रत उमर आपकी खिदमत में अर्ज़ के अल्लाह के रसूल, पहले तो आप ऐसा नहीं करते थे। फरमाया, उमर मैंने ऐसा क़स्दन किया है। मतलब ये है कि ताज़ा वज़ू करना हर नमाज के लिए अफजल है। हालात के एतबार से आप सफ़र में हैं, अगर एक वज़ू से की 2 नमाज़ें हो सकती है, 4 नमाज़ें हो सकती है, 5 नमाज़ें हो सकती है, तो 5 नमाज़ें तक आपका वज़ू ना टूटे, आप तहारत के लिए नहीं गए, आपकी हवा खारिज नहीं हुई, तो ऐसी सूरत में आप 5 नमाजें भी अदा कर सकते हैं। लेकिन अफजलियत की बात अगर की जाए तो हर नमाज के लिए ताज़ा वज़ू करना अफजल है। हज़रत अमर बिन ताहिर अंसारी बयान करते हैं कि हज़रत अनस बिन मालिक कहा करते थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के वक्त ताज़ा वज़ू फरमाया करते थे। मैंने कहा, और आप लोग क्या करते थे? कहने लगे, हमारा जब तक वज़ू रहता हम तमाम नमाजें एक वज़ू से पढ़ते थे। सही बुखारी और इमाम अहमद की ये रिवायत है। मतलब साफ़ है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजलियत को हासिल करते थे और अफजल अमल हमको भी करना चाहिए। ये वज़ू के वज़ू कब टूटता है, किन चीज़ों से टूटता है, किन चीज़ों से नहीं टूटता है, किन चीज़ों के लिए वज़ू ज़रूरी है और किन चीज़ों के लिए वज़ू ज़रूरी नहीं, मुस्ताहब है, ये 4 बातें हमने आज के इस दर्स में सीखी हैं। अब यहाँ अगर किसी को कोई सवाल हो तो सवाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अभी रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूँ।